اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں کمیونٹی کے حوالے سے اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ کمیونٹی کے اندر جتنے مسائل پائے جاتے ہیں، جو ایشوز ہیں اور جن چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے بارے میں اکثر جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہتی ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں پہلے نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، بچوں کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور یہ بات بالکل اٹل ہے کہ بچے کی تربیت جو ہے وہ ماں کے شکم ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس پہ بڑی تفصیلی بات چیت کی ہے۔ پھر بچوں کی ایج کے حوالے سے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور کتنی ایج سے کتنی ایج تک اس کی تربیت کس انداز میں کرنی چاہیے، یہ بھی بات ہو چکی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جب بچے 14 سال کی ایج تک پہنچتے ہیں اور اس ایج پہ کیا کیا فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کیا کیا پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ چونکہ یہ جو 14 سال کی ایج ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ بچہ ایک ایسے چوراستے پہ پہنچ آیا ہے جہاں سے مختلف راستے نکلتے ہیں، مختلف ڈائریکشنز ہیں، مختلف ٹریک ہیں۔ اب اس ایج پہ بے شک 14 سال کی ایج تک والدین نے اپنے بچے کی بہترین تربیت کی، ان کی تعلیم پہ توجہ دی، لیکن 14 سال کی ایج پہ جب بچہ پہنچا تو وہاں بچے کو اکیلا چھوڑ دیا کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ خود فیصلہ نہیں کر پاتے کہ انہیں آگے کیا کرنا ہوتا ہے۔ جب تک والدین کی اور اپنے جو اس کے ایڈوائزر ہیں اگر پراپر اس کو رہنمائی نہیں ملی اس ایج میں، تو بچے کے فیوچر پہ گہرا اثر پڑ سکتا ہے، اس کا کیریئر برباد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس ایج پہ جب بچے پہنچتے ہیں تو انہیں بہترین ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے، اور اس رائٹ ٹائم پہ رائٹ جو ہے ایڈوائس انہیں دینی چاہیے۔ بچے اس ایج پہ پہنچ کے، چونکہ یہ جی سی ایس سی کا آغاز کا دور ہوتا ہے، یہاں سے بچے جو ہیں وہ جی سی ایس سی میں پہنچ جاتے ہیں اور 16 سال کی ایج میں وہ جی سی ایس سی کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جی سی ایس سی شروع کرنے سے پہلے انہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کی دلچسپی کس سبجیکٹ میں ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ فیوچر میں کیا کریں، کس امپلائمنٹ کی طرف وہ جائیں، اکیڈمک روٹ اختیار کریں گے یا کچھ اور روٹ جو ہیں وہ اختیار کریں گے، این وی کیوز، ایچ این ڈی اور دیگر جو روٹس ہیں وہ اختیار کریں گے۔ لہٰذا بچوں کی جو دلچسپی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ایج پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بچوں کو کون سے ٹریک پہ لے جانا ہے۔ اس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ تفصیلاً یہ بھی گفتگو کریں گے کہ پلاننگ کیسے کرنی چاہیے، چونکہ بہت سے والدین جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جب جی سی ایس سی میں پہنچ گیا تو اب وہ خود بخود جو ہے وہ اے لیول میں چلا جائے گا، اور اے لیول کے بعد یونیورسٹی میں چلا جائے گا، اور یونیورسٹی کے بعد وہ ڈگری کر کے جاب کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، چونکہ آج کے دور میں جو کمپٹیشن جتنا ہو چکا ہے، اس کمپٹیشن کو مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بہترین جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ اگر کوئی والدین جو ہیں وہ اگر فیصلہ نہ کر سکے
تو بچہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے کیریئر میں. تو اس پہ بات کریں گے کہ پلاننگ کیسے ہونی چاہیے، اور اگر پلاننگ صحیح نہیں ہے یا پلاننگ میں کہیں کمی ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے. اور پھر 14 سال سے لے کے 16 سال تک کی ایج میں چونکہ بچے جو ہے وہ GCSE کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ 16 سال کی ایج کے بعد بچے A لیول کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ یا تو A لیول کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، امپلائمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، یا پھر یونیورسٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ ایسے وقت میں بچوں کو کس طرح جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، اور والدین کس طرح رہنمائی کریں. تو میرے ساتھ جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں، ایجوکیشن سے ان کا گہرا تعلق ہے اور کافی نالج رکھتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس بھی کافی ہے. جناب عسکری رضوی صاحب ہیں. السلام علیکم عسکری صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. آغاز پروگرام کا کرتے ہیں بچوں کے کیریئر سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیریئر جو ہے وہ کیسے بنا، اور اس میں کس طرح کی رہنمائی جو ہے آپ کو ملی، اور کیا آپ اپنا جو ہے وہ ذاتی تجربات کی روشنی میں کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت بھیجی، آنے کی ریکویسٹ کی. میں جتنی اپنی معلومات اور ایکسپیرینس ہے اس سے کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں. اور میری چھوٹی سی انٹروڈکشن کہ میری پیدائش حیدرآباد دکن سے ہے. میرے والد تھے مرحوم پروفیسر سید حسن عسکری صاحب، ماشاءاللہ. اور میں نے اپنی شروعات کی ایجوکیشن حیدرآباد میں کی تھی، میٹرک تک، جو یہاں اسے GCSE کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم انگلینڈ آ گئے. یہاں دوبارہ مجھے پھر سے میٹرک یا GCSE کرنی پڑی، اور جو اس وقت کہتے تھے اسے O لیولز. جی. تو وہاں سے میں نے اپنی دوبارہ پڑھائی کی، کیریئر کی شروعات کی. مگر 1986 میں اکتوبر میں نے اپنی پہلی ملازمت پائی، جو یہاں کی برطانیہ کی سول سروس میں نوکری مجھے ملی تھی، ڈپارٹمنٹ آف سوشل سیکیورٹی میں. اور پچھلے 25 سال 24.5 سال سے میں سول سروس میں کام کرتا رہا ہوں، اور اس میں کئی وقت مجھے ترقی ملتی رہی. تو فی الوقت جب میں ختم کیا اپنی 25 سال کی سروس ریسنٹلی، تو میرا پوزیشن تھا ایک سینئر مینیجر کا کراؤن پروسیکیوشن سروس ڈپارٹمنٹ میں. تو آج کے موضوع کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی چیز کو آپ جب شروع کرتے ہیں تو اس کا ایک طرح سے آغاز ہوتا ہے، بیچ میں ایک درمیانی وقفہ ہوتا ہے یا مڈل پیریڈ جسے کہتے ہیں، پھر آخرت میں بعد میں جا کے آپ کو اپنی منزل ملتی ہے جسے ایک طرح سے کنکلوژن یا اینڈ کیا جاتا ہے. تو یہ جو مڈل پیریڈ ہے، ایک طرح سے جو پل ہے جو بچپنے سے جوانی میں آ رہا ہے، یہ بچوں کے لیے کافی اہم پیریڈ ہے، جس میں ان کی رہنمائی، ان کی ایڈوائز، ان کی گائیڈنس صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. کیونکہ جو ہمارے نوجوان اس وقت ترقی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنی مقام پا رہے ہیں سوسائٹی میں، اللہ ان پہ اور رحمت کرے اور ان کی ترقی اور آگے بڑھے. مگر میری سوچ اور میری فکر اس وقت ان بچوں پہ ہے جو اس سفر میں اس پل کو برابر پار نہیں کر پا رہے ہیں، جو گمراہ ہو جا رہے ہیں، جو جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اپنی صحیح پوٹینشل نہیں پا رہے ہیں، کہ اپنی پوٹینشل ریئلائز نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا کئی چیزوں کی مدد اور امداد کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کی ہم آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، جیسے جیسے ہم ٹاپک کو ڈیولپ کریں گے. اچھا عسکری صاحب، چونکہ بچے جو ہیں وہ 14 سال، ہم 14 سال سے پہلے کی جو تربیت ہے اس پہ تو بات نہیں کر رہے. اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے ابھی شروع میں کہا کہ کافی مرتبہ اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، ان کی تعلیم پہ کیسے توجہ دی جائے. یہ 14 سال کی ایج تک پہ باتیں ہو چکی ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ ایک چوراستہ ہے. GCSE ایک ایسے کہہ سکیں کہ سٹیج ہے کہ جہاں سے بچے فلائی کرتے ہیں، اور جس ٹریک پہ انہیں جانا ہے وہاں پہ آگے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ان کی دلچسپی بھی آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے. بعض بچے ہوتے ہیں کہ جو اپنی دلچسپی کا اظہار بڑے
احسن طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن بہت سے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی دلچسپی کا اظہار نہیں کر سکتے, تو والدین کو وہاں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. تو ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن آف انٹرسٹ ہے وہ بھی سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے, بچوں کو ایڈوائس دینی پڑتی ہے, ٹیچر کے ساتھ ملنا پڑتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس سبجیکٹ میں کمزور ہے, کس سبجیکٹ میں بہتر اس کی پرفارمنس ہے, وہ ان سے بھی ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں. اور بہت سے ہمارے والدین جو ہیں وہ جو پیرنٹس ایوننگ ہوتی ہے وہاں جاتے ہی نہیں ہیں, اور کوئی ٹیچروں کے ساتھ ان کی کوئی انٹریکشن نہیں ہوتی. تو یہاں آپ کیا ایڈوائس کریں کہ یہاں چونکہ پلاننگ کی ایک سٹیج ہوتی ہے, تو اس کی اہمیت پہ اگر بات کریں کہ اس کی اہمیت کیا ہے, تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے بچوں کے پیرنٹس ہیں وہ سمجھ جائیں کہ یہاں جو پلاننگ کرنی ہوتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے, وہ کیوں ضروری ہے پلاننگ. جی, اب دیکھیے نا, آپ تھوڑا سا وقفہ پیچھے لے لیں. اس عمر کے پہنچنے سے پہلے جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے, جب بات کرنا کرتا ہے, تو آپ غور کرتے ہیں کہ ہر وقت وہ پوچھتا ہے کہ وائی, کیوں, کیونکہ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ یہ کر دے یا وہ کر دے یا کچھ اور آپ اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں, تو بار بار وہ کہتا ہے کہ کیوں, کس لیے, وائی ڈو آئی نیڈ ٹو ڈو اٹ, وائی ڈو ہیو ٹو لرن دس. تو وہ جو ہے نا ایک طرح سے فطرتاً بچوں میں جو ہے سو نا سیکھنے کی اور علم حاصل کرنے کی جستجو رہتی ہے, کیونکہ دنیا میں نئے نئے آئے ہیں, نئے نئے نظارے دیکھ رہے ہیں, نئی نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ ایک طرح سے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح چلتا ہے پرزہ, یہ کس طرح ہوائی جہاز کس طرح اڑتا ہے. تو وہ جنرلی جو ہے نا وہ لوگ خود اپنی سوچ سے نا پوچھ تاچھ اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اب جیسے وقت گزر رہا ہے, تھوڑے بالغ بن رہے ہیں, نوجوان کی عمر میں آ رہے ہیں, تو پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی تربیت دے رہے ہیں, ہر چیز سے ان کو نواز رہے ہیں, اور ان کی ہر خواہشیں اور ان کی ہر عیش و آرام کا خیال رکھ رہے ہیں جو ہر کوئی ماں باپ کرنا چاہتے ہیں. مگر اس میں ایک نشانی آپ کو ملے گی کہ بعض بچے جو ہے نا تھوڑے میکینیکلی مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. ہاں, بعض بچے حساب میں تیز ہوتے ہیں. جی, بعض بچے نا پڑھنے لکھنے میں زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ سٹوری بکس پڑھ رہے ہیں, کامکس بک پڑھ رہے ہیں. تو عموماً جو ہے نا اس وقت پہ ماں باپ کو سننا بہت ضروری پڑ جاتا ہے کہ بچے کی خواہشاتیں کیا ہیں, بچے کی نیچرل انسٹنکٹ کیا ہے, وہ نیچرلی کس چیز میں توجہ زیادہ دیتا ہے, کس چیز میں اس کو آسان ہے. جس طرح نا آپ کسی کوئی نئے آدمی سے ملیں, اس سے کہیں کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ جس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے, جس چیز میں اس کو شوق ہے, وہ اس کے اوپر کافی دیر تک گفتگو کرے گا اور آپ کو نئی نئی چیزیں سمجھائے گا. چونکہ وہ اپنا جو ہے وہ اس کی دلچسپی کی وجہ سے اس کا جو کہتے ہیں کنسنٹریشن, جی, وہ اس طرح فوکس رہے گی. اور جیسے وقت بڑھتا گیا اس چیز میں, اس ایکٹیویٹی میں اس نے اپنا ٹائم گزارا ہے, تو اس کی دماغ کی سوچ بڑھتی گئی, اس میں انفارمیشن زیادہ بڑھتی گئی, تو ایک طرح سے اس موضوع کی اس کی لائبریری بن گئی, تو وہ اس میں جو آتا ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ بھائی باپ اکاؤنٹنٹ ہے تو بیٹا بھی اکاؤنٹنٹ بن جائے, یا کوئی فارماسسٹ بن جائے, یہ بن جائے. تو بعض وجہ سے کہ زبردستی کو بچوں کو ڈھکل دیتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے وہ مان تو لیتے ہیں مگر آگے چل کے شاید کامیاب نہ ہو, کوئی میڈیسن میں بھیج دیں اور اس کو میڈیسن کی کوئی شوق نہیں ہے, خون دے کے وہ شاید بے ہوش ہو جائے. تو اس طرح سے, جی ہاں, تو اس کی شاید انجینئرنگ میں یا کسی میکینیکل ایشو میں سبجیکٹ میں اس کی دلچسپی ہوگی. تو اس وقت جو ہے نا اہم چیز یہ ہے کہ سننے کی طاقت ماں باپ کو رکھنی چاہیے, اور گفتگو جو ہے نا اوپن اور آنیسٹ ہونی چاہیے کہ بچے کی کیا خواہشات ہیں, یا لڑکی کس چیز میں توجہ اس کا زیادہ ہے, تو اس میں انکریج کریں. اور اس موضوع کو, اس ٹاپک کو آگے بڑھانے کے لیے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عام بچے اس عمر میں ورک ایکسپیرینس کے لیے جاتے ہیں, اسکول سے اسپانسرشپ ہوتی ہے, تو وہ ورک ایکسپیرینس وہی چوز کرتے ہیں جس پہ ان کو دلچسپی ہو. ہاں, تو اس وقت ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ پیشہ اعلیٰ درجہ ہے, یہ پیشہ کم درجہ ہے. ہاں, جو بھی پیشہ ہے, جو بھی چیز ہے, اگر اس میں وہ اعلیٰ ترقی کر پائے تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا. تو اس وقت سننا, ایک دوسرے سے گفتگو کرنا, صحیح آئیڈینٹیفیکیشن ہونی کہ بھئی کس چیز میں اس کو سپورٹ کیا جائے. جس طرح جب اگر فرض کریں آپ کسان ہیں تو آپ چاہتے ہیں نا کہ بھئی پانی برابر ہو, سوئل برابر ہو, مٹی صحیح ہو کہ جو پودا لگا رہے ہیں کہ اس میں وہ خوش بہار بڑے اگے اور اس کے پھل لگیں. تو اسی طرح آپ کے بچے ہیں کہ اس عمر میں آپ جو ہے نا ان کی آگے کی اور اڈلٹ لائف کی زندگی کی جو ہے نا پیڑ
شروع کر رہے ہیں, پودا لگا رہے ہیں. جی اسکر صاحب, یہاں ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے. پلاننگ سے پہلے ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی آپ نے کی ہے, کہ بچے کی دلچسپی جاننا بہت ضروری ہے. بے شک جی. جب تک آپ بچے کی دلچسپی کو نہیں جان پائیں گے تب تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے. جی. اور باقی جتنے بھی کام ہیں, جیسے پلاننگ ہے, بچے نے کیا بننا ہے, تو وہ باقی سارے کے ساری چیزیں جو ہے ادھوری رہ جائیں گی. بالکل. تو یہ ایک مشکل ہے ایک سٹیج کہ بچے کی دلچسپی کو آئیڈینٹیفائی کریں. لیکن اگر والدین شروع ہی سے اپنے بچے کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے, اور بچے کے جو ٹیچر ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں ریگولر بیسس پہ, اور ان کو معلومات ملتی رہتی ہے کہ ان کا بچہ کس سبجیکٹ میں بہتر پرفارمنس کر رہا ہے, اور ان کے بچے کی دلچسپی کس سبجیکٹ میں زیادہ ہے, اسکول سے معلومات یہ ملتی رہتی ہیں, تو پھر تو آسان ہے کام. لیکن بہت سے والدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مس کر چکے ہوتے ہیں, یہ میٹنگز بھی مس کر چکے ہوتے ہیں جو پیرنٹس ایوننگ ہوتی ہیں اسکولوں میں, اور بچے کے ساتھ ان کی انٹریکشن جو ہے وہ اس سٹیج پر نہیں ہوتی. اس میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں, یا تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بہت سے والدین کے پاس, یا پھر مختلف جو ہیں وہ پرابلمز ہوتے ہیں. لیکن ہم سب کو یہ معلومات پہنچا رہے ہیں کہ اگر وہ مس کر چکے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہے. تو اگر آپ یہ بتا دیں ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں, کہ بہت سے والدین جب ان کے بچے 14 سال کی ایج میں پہنچ چکے ہوتے ہیں تو وہ فیصلہ نہیں کر پا سکتے کہ بچہ اب کیا کرے, چونکہ انہیں دلچسپی کا اندازہ نہیں ہے. تو اس وقت آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ اس جو ہے کم وقت میں کیا کرنا چاہیے والدین؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹرین چھوٹ گئی, ہاں ٹرین چھوٹ گئی, جو موقع تھا جو پیرنٹس ایوننگ میں جانے کا, اسکول سے انٹریکٹ کرنے کا, فرض کریں وہ چھوٹ گئی, شاید غلطی سے چھوٹ گئی یا کوئی اور مصروفیات تھے, جا نہیں پائے, چھوٹ گئی. تو آپ اس طرح سوچیں کہ بھئی میری کمیونٹی میں, میرے ادارے میں, میرے دوستوں میں, میری پہچانت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس پیشے میں ترقی آلریڈی کامیاب پا چکا ہو, زبردست, اس سے رابطہ پیدا کریں. دیکھیے نا, آپ جو ہے نا جب اپنی کوئی گول بناتے ہیں اس کو جو ہے نا ریزنیبل ہونی چاہیے, اٹینیبل ہونی چاہیے, جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ حاصل کر سکیں. فرض کریں بندہ 4 فٹ کے ہائٹ کا ہے اور وہ 8 فٹ کی شیلف کے اوپر سے سامان نکالنا چاہے, وہ نہیں کر پایا تو اس کو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح بات ہے. تو نا اس طرح سے آپ سیڑھیاں ڈھونڈیں اپنی کمیونٹی میں, اور دوسرے ادارے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, والنٹری سیکٹر کے ادارے ہیں جن سے آپ رابطہ پیدا کر سکتے ہیں اور ان سے ایڈوائس لے سکتے ہیں کہ بھئی میں اس پیشے میں اپنے بچے کو آگے کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں اس کی دلچسپی ہے, میں اب کیا کر سکتا ہوں. صحیح. ٹیچر سے بات کریں, ہر اسکول میں کیریئر ایڈوائزر ہوتے ہیں, ان سے اپوائنٹمنٹ لے کے بات کریں اور ان کو صحیح مشورہ دیں. اور ایک جو مثال میں جو کسان کی دے رہا تھا کہ جو ہے جب پودا صحیح لگ جائے نا تو پھر اس کے پھل میٹھے ہی ہوں گے. بالکل. جی ہاں, جہاں غفلت ہو, آندھی ہو, ڈسٹربنس ہو, فیملی میں آرگنائزیشن نہ ہو, جو ہے نا دوڑ بھاڑ بھیڑ بھاڑ کا ماحول ہو, تو اس میں جانا ذرا مشکل ہو جاتی ہے, بچہ بھی پھر بھٹک جاتا ہے. ابھی میں برمنگھم میں ایک مجلس میں سن رہا تھا ہمارے ایک عالم سے, مولانا سے, کہ پڑھنے لکھنے کے لیے ایک اہم چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اس ہوتی ہے صحبت, ایٹماسفیئر. صحیح بات ہے. جی ہاں. تو اسی طرح کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے نا, اب کوئی بندہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا اکاؤنٹنٹ کے پاس ورک ایکسپیرینس کے لیے بھیج دیں, ہفتہ بیکار جائے گا. بالکل. تو اسی لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو ہے نا صحیح آئیڈینٹیفیکیشن اس وقت ہو, تو تاکہ نا جو پودا آپ نے لگایا ہے کہ اللہ کی اس پہ رحمت ہو اور وہ پھل پھول کے بڑا ہو. بہت اچھا. اچھا, اب یہ سٹیج اس سے آگے بڑھیں اگر, تو بچوں کو کس طرح جو ہے وہ یا والدین کو پلاننگ کرنی ہے؟ جی, کیونکہ ظاہر مختلف راستے ہیں. GCSE ایک ایسی سٹیج ہے جہاں سے جو ہے وہ سبجیکٹ چوز کیے جاتے ہیں کہ بچے نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے, یا اس کو اگر جاب شروع کرنی ہے A لیول کے بعد تو پھر اس کو کیا کرنا ہے, یا اس کو اکیڈمک جو ہے وہ لائف کی طرح, اس پہ آپ کیا کہیں گے, پلاننگ کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ ہاں, پلاننگ کے حوالے سے یہ جس طرح میں نے کہا کہ شروعات میں ورک ایکسپیرینس کے لیے بچے جاتے ہیں تو ایک طرح سے ان کو جو ہے نا اس میں ایکسپوجر ملتا ہے. تو کسی چیز حاصل کرنے میں نا, جیسے کوئی کرکٹر ہو
جو روزانہ پریکٹس کرتا ہو نیٹس میں, اپنے کاؤنٹی میچز کھیلتا ہو, تو پھر اس کو جو ہے نا آگے چانس ملے گا کہ بھئی وہ اپنے ملک کے لیے کھیلے یا اپنے اسٹیٹ کے لیے کھیلے. اسی طرح اس گول میں, اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ایکسپوجر کی بہت ضرورت ہے. تو صحیح ورک ایکسپیرینس, صحیح صحبت میں اٹھنا بیٹھنا, صحیح لوگوں سے رابطہ رکھنا, جو آلریڈی ہم میڈیسن کی ایگزامپل لے لیتے ہیں اس گفتگو کے لیے, میں کوئی بھی پیشے کی ایگزامپل لے لیں, چاہے آپٹیشن ہو یا اکاؤنٹنٹ ہو, تو اس پیشے کے لوگوں سے, اس پیشے کے جو ہے سنا جو فیئرز ہوتے ہیں, کریئر فیئرز ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں اور سکولز میں, ان سے رابطہ کریں, ان کے نیوز لیٹر پڑھیں, آپ ان کی سبسکرپشن لیں جو یوزلی فری ہوتی ہے, میگزینز اس موضوع کے پڑھیں. کوئی بندہ آپٹیشن بننا چاہ رہا ہے, کوئی بندہ جو ہے سو آرمی میں جانا چاہ رہا ہے, تو جو اس قسم کی جو ہے نا جنرل نالج اپنے آپ میں ڈیولپ کرنا شروع کریں, تاکہ اس موضوع پہ, اس ٹاپک پہ اس کی ایکسپوجر اب شروع ہو جائے. سمجھیں کہ بس یہی اس کا مقصد ہے اور اس میں اس کو کامیاب ہونا ہے. تو ایکسپوجر جو چیز ہے, وہ کہتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کے لیے ایکسپوجر از آلموسٹ 60%, آدھے سے زیادہ کامیابی کا کام کر جاتی ہے. زبردست, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے جی. ٹھیک, تو پھر چونکہ پلاننگ شروع ہوگی بچے کے لیے, چلو اگر کوئی ان کو انفارمیشن مل گئی کہ بچہ جو ہے وہ اس سبجیکٹ میں ٹھیک ہے, آگے جانا چاہتا ہے, وہ بھی ایڈوائس مل گئی, بچے نے شروع کر دی, تو اگلی سٹیج پہ تھوڑی سی بتا دیں ہمارے ناظرین کو, پھر کیا کیا ان کو کرنا ہے. اب آتی ہے مشکل گھڑی, جو ہے بچے کی خود کی قابلیت. عموماً بچے جو ہے سو سیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں, شوقین ہوتے ہیں, تو اس میں جو ہے سو نا ان کی ویک کی پلاننگ ہونی چاہیے. کتنے گھنٹے وہ پڑھیں گے, کتنے گھنٹے وہ اپنا ہوم ورک کریں گے, کتنے گھنٹے وہ ٹی وی دیکھیں گے یا پلے اسٹیشن دیکھیں گے, کتنے گھنٹے باہر اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے یا کھیلیں گے. تو اس کی سخت پلاننگ کی بہت ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ دیکھیں نا کوئی چیز بغیر پلاننگ کے آپ نہیں کر سکتے. آج یہاں آنے کے لیے مجھے ٹائم مقرر کیا گیا تھا, اس کے لیے مجھے تیار ہونا پڑا, آپ کو بھی ٹائم سے یہاں آنا پڑا, پروگرام بنانے والوں نے بھی ٹائم سے آ کے تیاری کی. تو ہر چیز میں, چھوٹی بڑی ہر چیز میں پلاننگ ہوتی ہے. تو اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی بچہ میرا جو ہے سنا اکاؤنٹنٹ بن جائے گا یا آپٹیشن بن جائے گا, میں نے اس کی کیریئر چوز کر لی ہے, داخلہ دلا دیا ہے, اس سے کام نہیں بنے گا. لگاتار ریگولر اس کی جو ہے نا اپنے ٹیوٹرز, ٹیچرز اس کو اسیسمنٹ دیں گے, اس کی اسیسمنٹ کریں گے کہ اس کی قابلیت کیسی ہے. کسی کی قابلیت 25% تھی, اب 100% کے قریب آ رہی ہے, تو بچہ آگے بڑھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے نئے نئے ٹاپکس اور عنوان اس سبجیکٹ کے, تو اس سے قابلیت بڑھتی ہے. تو اسی طرح وہ 1 سال سے دوسرے سال, تیسرے سال میں جا کے گریجویشن یا اور آگے سال ہوتے ہیں دوسرے میڈیسن فیلڈ میں. تو اس کے لیے جو ہے نا ڈے ٹو ڈے ریگولر پلاننگ اور ایک سسٹمیٹک جو ہے نا ماحول گھر میں جو سیکھنے کا ہو, جس طرح ہمارے بزرگ عالم نے کہا تھا اس مجلس میں کہ ماحول صحیح ہو تو آدھے سے زیادہ بات بن جاتی ہے. آدھے سے زیادہ بات بن جاتی ہے. بہت آسان کام ہے. اگر آسان نہیں ہے, مشکل ہے, مگر اگر ڈٹے رہیں, اگر سسٹم ٹھیک ہے, جی, اگر ماحول ٹھیک ہے, جی, تو پھر آسان ہو جائے گا شاید. جی. لیکن اگر سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے گھر کا, ماحول بھی نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کا, افراتفری کا عالم ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہر کام جو ہے وہ لاسٹ منٹ میں کیا جاتا ہے. بعض ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جن گھروں میں چونکہ خاص کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو ان گھروں میں جو بچے پل رہے ہوتے ہیں, جوان ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ بھی ہر کام جو ہے افراتفری میں کرتے ہیں. تو جب وہ دنیا کے ہر کام افراتفری میں کرتے ہیں, تو اپنے جو کیریئر کا کام ہوتا ہے اس میں بھی پھر وہی دقت آ جاتی ہے, وہی مشکل پیش آ جاتی ہے. ہاں, ایک چیز اور میں یہاں بھی یہ بھی کہوں گا, ہم نے ایک طرف سے کہہ دیا کہ ایک طرح سے ہم نے کامیابی کا جو ہے سو رستہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا ہونا چاہیے, اور آپ کی ابھی جو آپ نے کہا آخر میں کہ شاید ناکامیاب بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر برابر پلاننگ ڈٹے نہ ہو. بیچ کا بھی ایک رستہ ہے جس میں کہ آپ نے کافی کوشش کی, آپ نے صحیح ایڈوائس لی, کنسلٹیشن کی, اور بچے کے لیے کوئی سبجیکٹ, کوئی موضوع یا سارٹ آف پروفیشن چوز کیا, مگر اس پلاننگ میں تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. صحیح, کہ شاید آپ کا ارادہ, بچے کا ارادہ, ہر ایک کا نیک ارادہ تھا, مگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے, کہ آدھے رستے میں جو ہے نا دریا میں طوفان آ جائے, کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے.
تو راستہ بدلنا پڑتا ہے. ہاں طوفان سے ہٹ کے دوسرے راستے سے جانا صحیح پڑتا بات ہے. گرنے سے بہتر ہے کہ راستہ جی ہاں جو ہے وہ تبدیل کر لو. جی. تو اس کو کہتے ہیں کیریئر پلاننگ میں نا آپ کے گول سیٹنگ میں تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. صحیح صحیح. اگر یہاں اس ریموٹ پہ رکاوٹ آ جائے یا دقت آ جائے کسی بھی چیز کی، باہر کی کوئی دقت یا خود اندرونی بچے کی دقت کہ وہ اب اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں سمجھتا کہ یہ مشکل امتحان پاس نہ کر پائے، تو اس کے آپشنز کیا ہیں. تو یہ جو ہے نا پلاننگ میں ریالٹی ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. ورنہ اس موڑ پہ آ کے بچہ رک جائے اور پھر کہنے لگے کہ میں کیا کروں، اور آپ کے پاس سوال جو نہیں ہے، جواب نہیں ہے اس سوال کا، تو پھر وہ بھی مایوس ہو جائے گا. تو اسی لیے جو ہے نا وے ہیڈ پلاننگ کے لیے جو ہے نا ٹھیک ہے آپ نے صحیح ڈیسیشن شروعات میں لی ہو، مگر اس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے. عسکری صاحب، بچے جو ہے 16 سال کی ایج میں پہنچ جاتے ہیں، JCSE بھی کر لیتے ہیں، یا تو 6th فارم میں آگے جانا پڑتا ہے یا کالج میں چلے جاتے ہیں. یہاں جو ہے وہ اور زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ شروع کرنے سے پہلے اگر تھوڑا سا آپ بتا دیں، یا اسی کے ساتھ شروع کر لیں گے کہ اگر پلاننگ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے نقصانات پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں میں. جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نقصانات کیا ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ 16 سال کی ایج میں بچے پہنچ گئے ہیں، JCSE ہو گئی ہے، اب بچے نے A لیول کرنا ہے، 6th فارم میں جانا ہے، جیسے بھی کرنا ہے. اکثر صاحب ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں، پھر کیا وہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی صاحب کون؟ اور محمد علی صاحب. جی میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی بھائی محمد علی، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا ٹاپک ہے ماشاءاللہ، میں نے پورا آدھا گھنٹہ سنی آپ کی بات. تو یہ اس کو تو میں نام دوں گا ہیومن مشینری کو کس طرح ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں بچوں کو. دیکھیں کہ ہم کمپیئر کریں، ہم پاکستان سے آئے ہیں، کچھ انڈیا سے آئے ہیں، سب اپنے اپنی کنٹری کو بھی کمپیئر کریں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں سے اچیو کیا ہے کہ اتنا جو بچوں کا تربیت کی ہے انہوں نے. تو وہ میں سب جو ان کی آپ کے مہمان کی بھی توجہ دلاؤں گا کہ ایک بات اب ہم کو بھول جانی چاہیے کہ پیرنٹس اپنا رول جو ہے نا وہ ان کا بہت کم ہے اور وہ ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بچے کامیاب نہیں ہوتے. اب یہ گورنمنٹ، اب یہ کہاں سے بچے کامیاب ہو رہے ہیں؟ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن بنائے ہوئے ہیں، نرسری سے شروع ہوتے ہیں یونیورسٹی سے، لیکن ابھی ان کا نظام بھی تھوڑا سا مڈل میں سکسیسفل نہیں ہے. لیکن میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہی آپ کو بھی ایڈوائز دوں گا، کمیونٹی کو بھی اور گورنمنٹ تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ بچوں کو ادھر سے نرسری سے لے کے اسکول تک اس کا جو کچھ بھی ہے، اس کا بیہیویئر ہے، کس چیز میں انٹرسٹ ہے اس کا، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے، یہ ڈیسائیڈ کریں گے انسٹیٹیوشن. ماں باپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، ماں باپ بچے کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتے. ماں باپ جس بچے کی لک آفٹر کر سکتے ہیں اسٹیٹ کے لیے، اس کو اچھی ایڈوائز کرتے ہیں، اس کو اچھا فوڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اس کو اسکول تک چھوڑ سکتے ہیں. اب یہ ذمہ داری انسٹیٹیوشن کو لینی پڑے گی. وداؤٹ انسٹیٹیوشن نہ تو کوئی کمیونٹی بنے گی اور نہ ہی قومیں بنے گی. تو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ جو رپورٹ آپ کو اپنے بچے کو حوالے کر دیا، نرسری سے ان کے حوالے کر دیا، وہاں سے رپورٹیں آئیں گی کہ آپ کا بچہ کیا بننا چاہتا ہے، آپ کا بچہ کس سٹیج میں پہنچ چکا ہے، اب آپ کا بچہ اس سٹیج میں پہنچ چکا ہے، اب بچہ آپ کا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، آپ کا بچہ کار مکینک بنے گا. یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ والدین کو رپورٹ دیں، تب جا کے. ابھی پاکستان کی بات دیکھ لیں، ایک ماں باپ دیہات میں ہیں، وہ بیچارے پڑھے بھی نہیں ہیں لیکن ان کا بیٹا پڑھ گیا ہے. ایک وہ والدین وہ دیکھیں گے کہ جن کے والدین ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، لیکن ان کی اولاد پڑھتی نہیں ہے. تو یہ میں نے نوٹس لیا ہے، نوٹس کے جو میری اسٹڈی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ یہی ہو رہا ہے کہ یہ اب ادارے بننے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جتنے ادارے بنائیں گے آپ کا معاشرہ اور آپ کی اسٹیٹ اتنی ہی جلدی زیادہ بلڈ کرے گی. ماں باپ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں چند ماں باپ ہوں گے، اگر کوئی وکیل ہے تو اس کا بیٹا بھی وکیل بن گیا، یہ دیکھ لیں گے، لیکن میجورٹی کے اندر آپ دیکھ لیں ادھر کیا ہو رہا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ آپ مل کے بیٹھیں گورنمنٹ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ دیکھیں بھی کہ یہ اگر ہم نے فیوچر کے اندر ورلڈ کو ایک نئی شیپ دینی ہے تو اس کے لیے یہ بچے جو ہے نا اس کا ڈیسیژن جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے انسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ کریں گے.
تو والدین سے اس کو ہٹا دیا. والدین کی تو خواہش تھی, میری خواہش ہے میرا بیٹا پائلٹ بن جائے, میری خواہش ہے میرا بیٹا انجینئر بن جائے. والدین کی خواہشات بہت ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن والدین کا یہ رول نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بیٹے نے کیا بننا ہے. یہ ڈیسائیڈ کرے گا انسٹیٹیوشن جہاں پہ بچہ جا رہا ہے. تو اس کے انسٹیٹیوشن کے ڈپارٹمنٹ بنا لیں ایج کے حساب سے, تو وہاں سے رپورٹیں آئیں, تو والدین جو ہے نا وہ اپنا رول ادا کرے, بس بچے کو تیار کرے, اسکول بھیجیں. بہت شکریہ محمد علی صاحب, بہت شکریہ, بہت زبردست آپ نے باتیں کی ہیں. بس بھائی میں ہاں انہی کی بات پہ پہلے آپ نے بھی بات کرنی ہے, لیکن میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو انہوں نے باتیں کی ہیں. ایک تو بات انہوں نے کی ہے کہ انسٹیٹیوشن بہتر فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن یہاں باتیں دو ہیں. آپ پہلے کر لیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, باتیں دو ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر بچے جو ہیں موسٹلی وہ جاتے ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں, ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ اسکولوں کی جو پرفارمنس ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں کی پرفارمنس کافی فرق ہے. پرائیویٹ اسکولوں نے اپنی پرفارمنس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے شروع ہی سے اپنا ایک ٹھیک ٹھاک رکھا ہے سسٹم, جبکہ گورنمنٹ اسکولوں میں ایسا نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی, اگر میں آپ سے اجازت چاہوں تو پہلے کالر نے جو بھائی صاحب نے جو پوائنٹس ریز کی ہیں اس کی اگر میں تھوڑی سی جواب دے دوں. دیکھیے بچے جو ہمارے ہیں وہ ہماری ملکیت ہے. صحیح. ہاں, صحیح. فائنل انالیسس میں جب بات آخر پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے تو ذمہ داری خود ماں باپ کی ہے. انہوں نے جو کہا کہ بھئی بچے زیادہ تر ٹائم اسکولوں میں گزارتے ہیں, فرض کریں 5-6 گھنٹے روز دن کے, اور گھر میں اگر پڑھتے ہیں تو 2-3 گھنٹے پڑھتے ہیں, تو ہر دن میجورٹی ٹائم وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اسکول میں ٹیچروں کے سامنے اپنی قابلیت ظاہر کر رہے ہیں. صحیح. تو انہوں نے بے شک صحیح کہا کہ اسکول ایک طرح سے جج کر کے بتائے کہ میرا بچہ کس چیز میں آگے بڑھ سکتا ہے. صحیح. اس حد تک انہوں نے جو کہا بالکل صحیح ہے. مگر آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ہم یہاں جو ہے سو انگلینڈ میں رہتے ہیں, اس ایک فری کنٹری ہے جہاں ہر ایک کو آزادی ہے کہ اپنے خود ڈیسیشن خود لے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسکول بتائے, ایک طرح سے اسٹیٹ بتائے, گورنمنٹ بتائے, تو وہ ایک طرح سے ہو گیا کہ جس پرانے زمانے میں جو رشیا میں یا کمیونسٹ کنٹریز میں ہوتا تھا, وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی اتنے لوگ جو ہے سو نا بس ڈرائیور بنیں گے, اتنے لوگ جو ہے سو انجینئر بنیں گے. اب 25 اگر ایک سال میں انجینئر بن رہے ہیں, تو بیچارہ جو 26 کی خواہش تھی وہ تو مارا گیا. تو اس کو وہ جو آزادی نہیں ہے کہ میں بھی انجینئر بننا چاہ رہا ہوں یا میں بس ڈرائیور بننا چاہ رہا ہوں. تو وہاں پہ میں ان سے تھوڑی سی معذرت چاہوں گا کہ ڈس ایگریمنٹ کی, مگر انہوں نے بے شک ٹھیک کہا ہے کہ بچوں کی ترقی اور کس چیز میں ان کا ہنر ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن اسکول بھی کر سکتے ہیں, مگر یہ ڈیسیشن ماں باپ اسکول کے ساتھ مل جل کے کرنا چاہیے. لیکن ان کا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی انسٹیٹیوشن ہے اگر تو پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں بچے, تو وہاں کی جو ہے ظاہر ہے تعلیم قدر بہتر ہوتی ہے ان کمپیئر ٹو جس طرح گورنمنٹ اسکول سے. آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا اور میں نے معذرت چاہی کہ آپ کا سوال میں بعد میں جواب دوں گا اس کا. اس موضوع پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جس بات کو میں نے پہلے کہی تھی, جو ایکسپوجر کی, جو اپرچونیٹیز کی اور پلاننگ کی, تو یہ چیزیں وہاں زیادہ پائی جاتی ہیں. وہاں اسکولوں کی اسٹوڈنٹس کی مقدار کم ہوتی ہے, ٹیچروں کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے, ان کی پلاننگ پختہ ہوتی ہے, شروع سے ہوتی ہے. جس طرح بھائی صاحب نے کہا کہ نرسری سے چھوٹی سی عمر سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ کس کا بیٹا لائر بننا ہے یا اکاؤنٹنٹ بننا ہے. تو وہاں جو ہے نا بچوں کو ایکسپوجر, ورک ایکسپیرینس کی اپرچونٹی صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ صحیح ایڈوائز ملتی ہے, تو وہاں ترقی کرنے کے چانسز پروبیبلٹیز زیادہ ہیں. یہی بات ٹھیک ہے عسکری صاحب, مگر ہمارے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ افورڈ تو نہیں کر سکتے کہ ان کے بچے جو ہے پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں. اکثریت جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں, تو جو گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں ان کے جو پرابلمز ہیں وہ زیادہ ہیں. پرائیویٹ اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پرابلمز کم ہیں, چونکہ ان کا جو کیریئر ہے واقعہ اسکولوں ہی میں وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اسکول ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ بچہ کس سمت کی طرف جا رہا ہے. والدین چونکہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین اور ٹیچر جو ہیں ان میں کافی جو ہے وہ انٹریکشن پائی جاتی ہے. وہ پوچھتے رہتے ہیں, چونکہ وہ پیسے دیتے ہیں لہٰذا وہ پوچھتے رہتے ہیں. مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں ہیں,
گورنمنٹ اسکولوں میں ہیں وہاں میں زیادہ مسائل ہیں. ہاں تو اب یہاں جو ہے سو نا ذمہ داری کا ٹائم آ گیا ہے. جس طرح ہمارے کالر بھائی صاحب نے کہا کہ ہم کو ذمہ داری لینی چاہیے, انسٹیٹیوشنز بنانی چاہیے, حکومت سے بات چیت کرنی چاہیے. تو سیاسی لیول کے اوپر, پولیٹیکل لیول پہ, ہر فری سوسائٹی میں, ہر فری مارکیٹ اکانومی میں یہ تو جنگ چلتے رہتی ہے. جس طرح انگلینڈ میں, برطانیہ میں جو ہے سو لیبر گورنمنٹ, لیبر پارٹی کہتی ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں زیادہ خرچہ ہونا چاہیے, اسی اسٹینڈرڈ کا ایجوکیشن ہونا چاہیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں جہاں جسے گرامر کہتا. تو یہ تو جنگ ایک سیاسی لیول پہ ہو گئی. مگر ماں باپ یہ کہنا کہ میرے پاس پیسہ, میرے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ میں بچے کو اپنے گرامر اسکول میں بھیجوں, اور ٹیچروں کا ایک طرف سے یہ کہنا کہ بھئی بچے پڑھتے نہیں ہیں تو میں کیا کروں, میں نے اپنی ذمہ داری دے دی, لیکچر دے دیا, لیسن پڑھا دیا, اگر وہ نہ پڑھ پائیں تو کیا ہے. تو یہ جو گیپ پیدا ہو گیا ہے, اس کے لیے بھائی صاحب نے جو کہا کہ ہم کو انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے, اس کی جو ہے سو ہم کو پلاننگ کرنی چاہیے. جی جی, وہ کام میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے. جس طرح سے آج ہماری ہدایت کی جو کانفرنس ہونے والی ہے 6 بجے, جس کی لائیو ٹرانسمیشن بھی ہونے والی ہے. اور دوسری چیز, میں نے خود اپنے طرف سے پچھلے سال بھر میں اپنا خود ایک پروجیکٹ بنایا ہے, جس کی جو ہے سو 7 چیزیں میں نے جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کی ہیں, جو ہمارے بھائی صاحب نے بھی ٹیلی فون پہ فون کر کے بڑی مہربانی سے ہم کو یاد دلایا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو گیپ جو پیدا ہو گیا ہے گرامر اسکول اور کمپریہنسو لوکل گورنمنٹ اسکولوں کے درمیان, اس کو اس طرح سے بھرا جا سکتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کروں. بالکل آپ جی, تو ہم کو جو ہے سنا پہلے ایک تو یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو 14 سال اور 15 سال اور 16 سال کا وقفہ ہے, اس میں جو ہے سنا کریئر پلاننگ اور امپلائمنٹ پلاننگ کے لیے جو بچے بالکل پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, جو کسی ہنر میں جانا چاہتے ہیں, الیکٹریشین بننا چاہتا ہے یا کوئی پلمبر بننا چاہتا ہے, کوئی حرج نہیں, اس میں اس کا کیا بولتے ہیں سو اس میں اس کی دلچسپی ہے اور اس میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا ہم جو ہے نا ریگولر ورکشاپس کریں گے, جو اسکولوں میں جائیں گے جہاں سے انڈر ریپرزنٹیشن ہے, تو وہ جو ہے نا کنٹینیوس پلاننگ ہوتی رہے گی. دوسری چیز, ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ہے نا جو بچے پڑھنے کی ایکیڈیمک روٹ استعمال نہیں کر رہے ہیں, تو ان کو بھی جو ہے نا ہم جو ہے سو ایک طرح سے صحیح ایکریڈیٹیشن, صحیح کوالیفیکیشن ملنے کے لیے, تاکہ جو اپنی چوزن پروفیشن میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کریں. تو جس طرح ہے کہ آپ جو ہے سو اے لیول نہ کریں یا ڈگری نہ کریں تو آپ NVQ کر سکتے ہیں, آپ جو ہے سو HND کے ڈپلوما سرٹیفکیٹس کر سکتے ہیں, دوسرے پروفیشنل کوالیفیکیشنس ہیں جو ایکیڈیمک لیول پہ اور علم اور ایجوکیشن لیول پہ ایکول سٹیٹس رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے. کوئی بندہ جو ہے سو نا فلاں لیول پہ آ جائے جو پڑھائی لکھائی کی کتابوں کے ایگزام کے روٹ سے آئے, کوئی بندہ آ جائے اپرینٹس لیول سے, مگر وہ دونوں بھی سینئر مینیجر بن سکتے ہیں کسی بڑے بزنس کے, بڑے آرگنائزیشن کے. ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. ایک کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ آ کے اپنی ایکسپیرینس کام پہ حاصل کرتا ہے. ایک بندہ جو ہے سو اپنی ساری عمر جو ہے سو کام میں جو ہے سو علم حاصل کرتے ہوئے آ کے اب کام کر کے ایکسپیرینس چاہنا چاہتا ہے. تو تھوڑے وقفے کے بعد دونوں برابر ہو جاتے ہیں, اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور کوئی بھید بھاؤ بھی نہیں ہو سکتا. قابلیت دونوں کی برابر ہو سکتی ہے. تو ایک یہ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے لڑکے لڑکیاں جب جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, ان میں جو ہے سنا کافی بعض وقت کم پلاننگ سے, کم ریسرچ سے, ان کے پاس ان کو پتہ نہیں ہوتا. جس طرح میں نے کہا پہلے, صحبت, انفارمیشن کہاں سے لینی چاہیے, علم کہاں سے حاصل کرنا چاہیے. جا رہے ہیں کسی بزنس کے آرگنائزیشن کے انٹرویو کے لیے, مگر اس بزنس کے سارے ایکٹیویٹیز, ان کے ایمز اور آبجیکٹیوز کا کوئی ریسرچ نہیں کیا. تو اگر انٹرویو میں کہہ دے کہ بھئی ہم نے پچھلے سال کتنا منافع کمایا اور کتنا منافع ہم نے چیریٹیز میں یا سوشل کمیونٹی میں خرچہ کیا, اور آپ اپلائی کر رہے ہیں کمیونٹی پروجیکٹ اس کمپنی کے آفیسر کے لیے پوسٹ, اور آپ پاس اس کا جواب نہیں ہے, تو اس طرح سے نا ہم خود سے اپنی رکاوٹیں پیدا کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا بے حد ضروری ہے کہ انٹرویو کی تیاری اعلیٰ درجے کی ہو.
تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو گیپ پیدا ہو گیا ہے گرامر اسکول کے بچوں کو ساری اپرچونیٹیز ساری ایکسپوجر جو ملتی رہتی ہے اور ملنی چاہیے وہ بے شک صحیح پلاننگ ہے اور اگر ادھر خامیاں ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے بھر سکتے ہیں. دوسری چیز کئی وقت جو ہے سنا نوکریوں پہ لوگوں کو ناکامیاں بھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کی سی وی کریکولم وائٹے جو ہے سو کمزور ہوتی ہے. اس کو جو ہے سنا پروفیشنلی جو ہے صحیح طریقے سے سی وی اسٹرانگ ہونی چاہیے ہمارے بچوں کی تاکہ وہ ان کی جو ہے نا بے شک ان کو ایٹ لیسٹ انٹرویو کی اپرچونیٹی ملے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ہم یہ وائڈر کمیونٹی سے جس طرح بھائی صاحب نے کہا کہ اسکول سے گورنمنٹ سے دوسرے والنٹری سیکٹر سے رابطہ کر کے اپنی کمیونٹی اور اپنے بچوں کی اسٹرینتھ پیدا کریں تاکہ جب وہ سامنے آئے کمپٹیشن کے لیے جابس کے لیے یونیورسٹی ایڈمیشنز کے لیے کہ ان کے پاس وہ قوت اور وہ علم اور طاقت ہو کہ وہ ہر نوجوان کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک اہم چیز یہ ہے آپ کے پاس گریڈز آ جائیں آپ کے پاس قابلیت بھی ہو مگر آپ کا پرسنل سٹیٹمنٹ ویک ہو کہ آپ کس لیے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آپ کس لیے آپٹیشین بننا چاہتے ہیں کس لیے ڈینٹسٹ بننا چاہتے ہیں. تو اگر آپ وہ ڈیمونسٹریٹ نہ کر پائیں کہ آپ کیوں چیز چوز کیے ہیں اور کسی دوسرے بندے نے کسی دوسری کمیونٹی کے والے نے بہتر اعلیٰ درجے کا سبمٹ کیا ہے تو بے شک اس کی کامیابی ہوگی ہمارا بچہ نہیں ہوگی. اور آخری چیز ہم کو پروموٹ کرنی چاہیے ان ساری چیزوں کے ساتھ ہماری اسلامک ہیریٹیج جو ہے کلچر کئی چیزیں میتھس میں اسٹرالوجی میں اسٹرانومی میں اور جو ہے سو سائنسز میں فزکس میں کیمسٹری میں ہمارے پاس سے شروعات ہوئی. یہ ہمارے بچے نہیں جانتے تو اس طرح سے شوق پیدا کریں علم کا. ہاں جی بچوں کو بتائیں کہ یہ جو بڑے بڑے سائنسدان بنے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر بنے ہیں جی بے شک وہ مطلب بہت سے سائنسدان جو ہے وہ مسلمان تھے پہلے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. اور دوسری چیز جب کوئی ہمارا بندہ آگے بڑھتا ہے سرحد پار کر کے چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے اپنی کامیابی کا ہم اس کا کوئی استقبال نہیں کرتے ہم اس کی کمیونٹی میں کوئی سیلیبریشن نہیں کرتے. کئی بچے ہمارے ڈاکٹرز بن رہے ہیں کئی پولیٹیشینس ہمارے کئی لڑکے لڑکیاں جو ہے سو برٹش پارلیمنٹ میں آ گئی ہیں. ہاں ان سے ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا کیریئر پلاننگ کے. میں خود جانتا ہوں کہ 2-3 لڑکے سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں ہاں مگر ان کو پتہ نہیں کہ کس سے بات کریں کس طرح سے بات کریں. جو آگے نکل کے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے ان کو کوئی اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا جس طرح کالر نے صحیح نشاندہی کی. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ 7 پوائنٹ کا پلان اگر میں ایجاد کر سکوں اور آج کے کانفرنس سے بھی کچھ سیکھنے کی حاصل کروں گا کہ انفارمیشن اور دوسرے لوگوں سے مل کے تو ہم انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھائیں گے اور اس کو کامیابی تک پہنچائیں گے. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا آپ ایک عزم لیے بیٹھے ہیں اور واقعی اس میں کامیابی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں جس طرح کا آپ کا عزم ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کریں. عسکری صاحب چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم رہ گیا 10 منٹ باقی ہیں اور اگر آپ پروگریشن روٹ پر تھوڑی سی توجہ دے دیں ہمارے ناظرین کی توجہ اس طرف دلائیں کچھ معلومات پہنچا دیں پروگریشن روٹ کی طرف. ایک چیز یاد رکھیں کہ جو انسان ترقی کیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے اس کو روک کے آپ کبھی بھی بات کریں وہ آپ کو کہے گا کہ میرے سفر میں مجھے ہر وقت پتہ تھا کہ میری منزل کیا ہے. صحیح. اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ منزل پہنچنے کے لیے کیا رستہ اس نے اختیار کرنا ہے اور اس جرنی میں اس سفر میں کن کن لوگوں سے اس نے سیکھا کن کن لوگوں سے اس نے متاثر ہوا اور اپنی مقصد تک پہنچا. وہ بڑی کلیئر آسانی سے چند جملوں میں 2-3 سینٹنس میں کلیئرلی آپ کو بتا دے گا. یہ ایک بڑی خصوصیت ہے جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں. صحیح. کہ کوئی بھی گفتگو آپ ان سے کریں بڑی آسانی سے جو ہے نا سمجھا دیتے ہیں. اور جو لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں ان کو بعض میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں جانا ہے میری منزل کیا ہے. ان کو یہ نہیں پتا تو وہ ڈیفائن نہیں کر پاتے ہیں کہ کہہ نہیں پاتے ہیں کہ صحیح طریقے سے. جیسا بچے سے کہہ دے کہ بھائی مجھے میڈیسن میں جانا ہے اب اسے یہ نہیں پتا کہ میں جو ہے سو بچوں کا ڈاکٹر بنوں گا آنکھوں کا ڈاکٹر بنوں گا کوئی پتہ نہیں بس ایسے کہہ دیا کہ بھائی مجھے ڈاکٹر بننا ہے. دوسری چیز جو ہے نا وہ ایک طرح سے خود اندرونی اپنے آپ میں یقین نہیں رکھتے
خود اعتمادی کی جو خود اعتمادی میں کمی ہے. بالکل, کیونکہ ان کی جو ہمت افزائی نہیں ہوئی, ان کی صحیح رہنمائی نہیں ہوئی, صحیح گائیڈنس نہیں ملی. جس طرح ہمارا خود کا ٹی وی کا جو لوگو ہے ہدایت ٹی وی, گائیڈنس ٹو دا رائٹ پاتھ, صحیح, ہاں, تو وہ گائیڈنس ان کو نہیں ملی. تو اسی لیے کامیاب جو ناکامیاب لوگ ہیں, جو ایک منزل کو چوز کیا تھا مگر اس میں کامیابی حاصل نہیں کی, وہ لوگ بڑی مشکل سے کہہ نہیں پاتے کہ کس لیے نہیں کی, کیونکہ ان کے پاس یہ جو پلاننگ اور آرگنائزیشن اور سپورٹ اور صحیح ماحول, صحیح اپرچونیٹیز اور ایکسپوجرز نہیں تھے. تو یہ بہت ضروری ہے. جی اچھا, عسکری صاحب چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ جو بچے 18 سال کی ایج کے بعد ہیں, ایک سروے کے مطابق تقریباً یہ 2001 سینسس کی بات ہے, میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ اس وقت جو نوجوان جو پاپولیشن تھی نوجوانوں کی وہ تقریباً 17 ملین تھی 2001 کے سینسس میں, اور انفارچونیٹلی اس میں سے ہاف آف دا پاپولیشن آف دا یوتھ they were actually involved in some sort of drug activities. جی ٹھیک ہے, یہ جو بات ہے کہ بچے یہ جو ٹھیک ہے 14 سال کی ایج میں اتنے بچے نہیں پائے گے جتنے بچے جو ہیں وہ 16 سال کے بعد کی ایج میں جو ہے وہ ڈرگ میں چلے جاتے ہیں یا مختلف ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں. مختلف روٹس ہیں, یونیورسٹی کی طرف بھی جاتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پریکٹیکل لائف ہے, امپلائمنٹ ہیں, اس طرف بھی راستہ جاتا ہے, لیکن بہت سے بچے مایوس ہو کر شاید وہ ڈرگ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہاں آپ کیا جو ہے وہ تجویز دینا چاہیں گے بچوں کو کہ بچے جب ڈرگ کی طرف جاتے ہیں تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں, شاید وہ اپنا کیریئر نہیں بنا سکے, ناکام ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, یونیورسٹی میں ان کو ایڈمیشن نہیں ملا یا اے لیول ہی سے رہ گئے ہیں, یا یونیورسٹی بھی جا چکے ہیں, ایون کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ڈرگ میں ہیں. اس کی بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچے یونیورسٹی میں پہنچ تو گئے ہیں مگر ان کا مائنڈ سیٹ اپ نہیں ہو رہا, ان کی جو خواہش تھی پڑھنے کی وہ ختم ہو چکی ہے, اب پش کیا جا رہا ہے ان کو, تو وہ اپنے اس دکھ, اس تکلیف کو, اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ڈرگ کا سہارا لے رہے ہیں. تو مختلف حادثات ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, بچے جو ہیں وہ ذہنی خلفشار کا شکار بھی ہوتے ہیں اور ذہنی تناؤ کا شکار بھی ہوتے ہیں, ذہنی جو کشمکش کا شکار بھی ہوتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کے حادثات جو بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اس ایج میں, 18 سال کی ایج میں, 20 سال کی ایج میں, جس میں بچے جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں یا ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ڈرگ کا سہارا لیتے ہیں. تو کیا آپ ایڈوائز کریں گے ایسے بچوں کے لیے ان کے والدین کو؟ شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری پچھلی جو پوسٹ تھی سول سروس میں وہ تھی جو ایسٹ ریکوری کی تھی, جو کرمنل کانفسکیشن جسے کہتے ہیں. جب کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہو تو اس کی سزا اور اس کی گلٹی سینٹنس پاس کرنے کے بعد جب اسے سزا ہو جاتی ہے تو اس نے جو بھی فائنینشیل معاشی فائدہ اٹھایا ہے اپنی کرائموں سے, تو میں اس کی ریکوری کرتا تھا. اچھا ہاں, پچھلے 5 سال سے ہر سال ہم نے ریکارڈ لیولز کی کلیکشن کی تھی جو ایسٹس ہم نے ریکور کیے تھے. تو ان میں ان کیسز میں کئی جو ہے سو ڈرگس کے کیسز ہوتے تھے. تو میرے سے بعض لوگ, میرے دوست, میرے جاننے والے یہ کہتے تھے کہ بھائی کس قسم کے لوگ ڈرگ میں انوالوڈ ہیں یا ڈرگ ڈیلنگ کرتے ہیں. اور ایک چیز ہے, عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ ڈرگ کا شکار ہو جائے, اس کی لت پڑ جائے, وہ کبھی نہ کبھی جو ہے سو نا ڈرگ ڈیلنگ میں بھی انوالو ہو جاتا ہے. کیونکہ ڈرگ ہیبٹ کی فائنانس کرنے کے لیے اس کو دوسرے جرم کرنا پڑتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے. تو بعض لوگ چوری کرتے ہیں, بعض لوگ سڑک پہ کسی سے گھڑی چھین لیے, کسی کا موبائل فون چوری کر لیا. یا عموماً یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس صحبت میں, اس ماحول میں, اس ایٹماسفیئر میں سرکولیٹ ہو رہے ہیں جن میں ان کے دوستاں بھی جو دوسرے واقفیت بھی ڈرگس میں انوالوڈ ہیں, تو یوزلی ڈرگ ڈیلنگ میں آ جاتے ہیں. تو ان سے پھر جو ہے نا جو وہ منافع کماتے ہیں تو اس کا ریکوری میں کرتا تھا, میری ٹیم. تو اس میں جب لوگ کہتے کہ کس قسم کے لوگ ڈرگ ڈیلنگ کرتے ہیں, تو میں کہتا تھا کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بھائی میں کسی ملک کا نام لینا نہیں چاہتا, فلاں کریں کہ ایکس ملک کے لوگ جو ہے نا سارے ڈرگ ڈیلرز ہیں, اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے. جنرلی میں نے یہ 12 سال کی سروس میں یہ غور کیا ہے کہ ڈرگس کے مسئلے کے اوپر صرف 2 ہی چیزیں آپ بالکل بلا شک کہہ سکتے ہیں. صحیح کہ یہ کہ جو ہے نا
ड्रग डीलिंग वही करता है जो है सो ना जिसके मॉरल्स जिसे कहते हैं ना, जिसका हम कहते हैं कैरेक्टर वीक हो, और दूसरी चीज़ ये कि जिसको ना मेहनत करने से शर्मिंदगी है। सही। जो चाहता है कि ना मेरे पास आला दर्जे का मोबाइल फ़ोन हो, हाँ, मेरे पास घर में आला दर्जे की फ्लैट स्क्रीन टीवी हो, बड़ी गाड़ी हो, हाँ, मगर उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता। सही बात है। जिन बच्चों की हम बात कर रहे थे, जिनकी हम तरक्की के लिए दुआ कर रहे हैं कि भाई वो अच्छे अच्छे मकामों पे पहुँचें, मेहनत से, पढ़ाई से, या दूसरे अप्रेंटिसशिप या NVQ लेवल से के ज़रिए से अपनी गोल्स हासिल करें, अपनी मंजिल तक पहुँचें, वो ऐसी मेहनत वो लोग नहीं करना चाहते। तो इसमें जो है सो ना घर का माहौल, बचपने से बच्चे की तरबियत, हाँ, इस्लामी और अपनी कल्चर का जो है सो अपनी बैकग्राउंड का, हिस्ट्री का जो है ना, जो अंडरस्टैंडिंग ना हो, चीज़ें जो हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो दो ही चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं, एक जो है सो जिसका मॉरल कैरेक्टर वीक हो और जिसको ना मेहनत करने से शर्मिंदगी हो, तो वो चाहता है कि मैं हर चीज़ अभी हासिल कर लूँ। अस्की साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत ही अहम गुफ्तगू आपने की और बड़ी ज़बरदस्त मालूमात आपने नाज़रीन तक पहुँचाई। और ये चूँकि बच्चे जो हैं वो हमारे कौम का सरमाया हैं, और इस सरमाए के लिए जितना वक्त खर्च किया जाए, जितनी मेहनत की जाए, जितनी तवज्जो दी जाए, फिर भी कम है। बेशक। बहुत शुक्रिया अस्की साहब। नाज़रीन, चूँकि वक्त अपने इख्तिताम की तरफ पहुँच रहा है और आज गुफ्तगू हो रही थी बच्चों के कैरियर के लिए, और इसमें हमारे जो मेहमान थे अस्करी रिजवी साहब, उन्होंने इंतहाई अहम मालूमात आप तक पहुँचाई हैं, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल है वो बहुत ज़रूरी है, बच्चों में भी होना चाहिए, वालिदैन में भी होना चाहिए, कि आपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें और जो बच्चों का कैरियर है उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करें ताकि वो जो है कामयाबी की तरफ जा सकें। और प्लानिंग के हवाले से इन्होंने बहुत ही अहम गुफ्तगू किया कि अगर प्लानिंग नहीं की गई तो बच्चे जो है वो ट्रैक पर नहीं पहुंच पाएंगे, उनका जो फ्यूचर है वो ख़तरे में पड़ सकता है अगर प्लानिंग नहीं है। तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वालिदैन ही जो है वो स्कूलों से रब्ते कर सकते हैं और उनके जो बच्चों के उसातिज़ा हैं उनसे मिल सकते हैं, उनसे मालूमात ले सकते हैं और अपने बच्चों को एडवाइस कर सकते हैं। वालिदैन से बढ़ के अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है दुनिया में। लिहाजा सारे का सारा जो है वो सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उसातिज़ा पर ना छोड़ी जाए, क्योंकि उसातिज़ा जो है वो बाइंड हैं एज ए एम्प्लॉयमेंट की वजह से, या जो जैसी भी उनकी ज़िम्मेदारियां हैं, मगर मोहब्बत जितनी वालिदैन के पास है या वालिदैन के अंदर पाई जाती है इतनी उसातिज़ा के यहाँ नहीं होती। इसके अलावा हमारे मेहमान ने ये भी बताया कि बच्चों की जो इंटरेस्ट है उसका पता करना बहुत ज़रूरियत है। जब तक इंटरेस्ट की पता नहीं चलेगा उस वक्त तक जो है वो प्लानिंग भी सही नहीं हो सकेगी। एटमॉस्फेयर के हवाले से इन्होंने बताया कि घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, ऐसा माहौल हो कि बच्चा जो है वो खुद ब खुद उस माहौल में उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो कि वो पढ़े, तालीम हासिल कर सके। ये बातें आज की इस प्रोग्राम के हवाले से हुई और चूँकि वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचेगा, और आखिर में ये ऐलान करता चलूँ कि आज चूँकि फर्स्ट जो है वो यूथ एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ बर्मिंघम में, आप सबको शायद इत्तला पहुँच चुकी होगी। शाम 6 बजे शुरू होगी और इस कॉन्फ्रेंस में जो नौजवानों के मसाइल हैं, बिलखुसूस 3 बड़े मसाइल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और मैरिज प्रॉब्लम्स, ये 3 जो बड़े इश्यूज़ हैं इन पर गुफ्तगू हो रही है। मैं एक बार फिर आपको कहता हूँ कि ये फर्स्ट यूथ कॉन्फ्रेंस जो हिदायत टीवी ने ऑर्गेनाइज़ की है और यहाँ रीजन पार्क स्मॉल हीथ बर्मिंघम जो हुसैनिया मस्जिद के साथ एक हॉल है उसमें मुनक़्क़िद की जा रही है। आप सब लोग जो सुन रहे हैं इनसे गुजारिश है कि इस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर शिरकत फरमाएँ और इसमें काफ़ी मालूमात जो है आपको मिलेगी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन से भी काफ़ी लोग जो हैं वो आ रहे हैं जो हमें मालूमात देंगे, और यहाँ से भी काफ़ी लोग जो हैं वो भी खिताब फरमाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप के पास अभी तक पैगाम नहीं पहुँचा और अभी आप सुन रहे हैं तो ज़रूर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाएं। प्रोग्राम चूँकि ख़त्म हो चुका है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।